بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت ہی غریب تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی کی وجہ سے بہت عاجز آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہتے رہیں گے؟ اب مجھے پردیس جانا چاہیے، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی بے حد پریشان تھی، دل میں کہتی کہ اے پالنے والے، اب تو میرا شوہر چلا گیا ہے، اب مجھے کون کھانے کو دے گا؟ وہ عورت جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو مجھے تنہا چھوڑ کر مزدوری کرنے دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ اب سوائے آپ کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی میرا آخری سہارا ہیں۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھابھی ہے، تم اس سے گھر کے کام کاج لینا، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی۔ وہ عورت وہاں کام کرنے لگی، ان کی خدمت کرتی، گھر کے تمام کام اس کو کرنے پڑتے۔ اس پر بھی اس رئیس کی بیوی اس کو طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب عورت کو دیتی۔ وہ عورت اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی، دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی۔ اس طرح ایک مدت گزر گئی۔ وہ اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن روتے روتے سو گئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اے مومنہ عورت، تو اپنے شوہر کے لیے اتنی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر جلد تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم باوضو 10 بیویوں کی کہانی 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو۔ یہ کہانی جمعرات کے دن سے سنو۔ جب تیرا شوہر تجھ سے آ کر ملے تو چنے کے آٹے کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنانا اور اس پر 10 بیویوں کے نام لکھنا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور ان 10 بیویوں کا نام کیا ہے جن کا میں نام لکھوں؟ وہ نقاب پوش عورت کہنے لگی، میرا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اور 9 بیویاں یہ ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد رکھنا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور یہ بیٹیاں ہیں میری، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، جناب کبریٰ، جناب سکینہ۔ ان کو کربلا سے لے کر شام تک سب مصیبتیں جھیلنی پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا، قید کی مصیبتیں سہی۔ جو شخص ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کریں گے اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جب وہ عورت خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ عورت اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ قریب بیٹھ کر کہانی سن لیا کرو۔ اس محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو گئیں۔ اس مومنہ عورت نے 10 بیویوں کی کہانی شروع کر دی۔ 9 دن تک کہانی کی۔ جب 10واں دن آیا تو وہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر دروازے پر آیا۔ لوگوں نے اس کو خبر دی کہ تمہارا شوہر آ گیا ہے اور بہت ساری مال و دولت بھی لایا ہے۔ وہ مومنہ عورت بہت خوش ہوئی، اس نے لڈو بنائے اور محلے کی عورتوں کو بانٹ دیے، اور ایک لڈو لے کر اس رئیس کی بیوی کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھائی ہے، یہ تم بھی لے لو۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیا کہ ہم ایسی اینٹ پتھر جیسی چیزیں نہیں کھاتے۔ وہ مومنہ عورت لڈو لے کر واپس آئی اور خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ رات کو جب وہ مغرور عورت سو گئی تو صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے ہیں، غلہ اور سامان غائب ہو گیا ہے، گھر میں کچھ بھی نہ رہا، تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا،
جیسے ہی اس نے آٹے کو چھوا تو اس میں سے کیڑے نکلنے لگے۔ یہ ماجرا دیکھ کر اس کا شوہر کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے لازمی کھانا دے گا۔ دونوں میاں بیوی چل پڑے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ یہاں کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں، میں ہرے چنے توڑ کر لاؤں تو اس کو کھا کر پانی پی لیں گے۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی بیوی کو لا کر دی۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ان کو ہاتھ لگایا تو چنے کی ٹہنیاں فوراً سوکھ گئی اور گھاس بن گئی۔ وہ عورت بہت گھبرا گئی۔ وہاں سے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے۔ جیسے ہی اس عورت نے گنے کو چھوا تو وہ سانپ بن گئے۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ رئیس اپنی بہن کے گھر پہنچا، بہن کے گھر کھانا پکا ہوا تھا۔ اس کی بہن نے کھانا لا کر ان کو دے دیا۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھانا خدا نے ہمیں بہت دنوں کے بعد دیا ہے، چلو کھاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے کھانے کو چھوا تو محسوس ہوا کہ کھانے سے سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس رئیس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ میرا دوست رہتا ہے، چلو اس کے یہاں چلتے ہیں۔ وہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے ان کو ایک کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 رنگ کے کھانے ان دونوں کے لیے لگا دیے گئے۔ وہ دونوں دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جس کھانے کو بھی ہاتھ لگاتی وہ سڑ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب کیا کریں؟ اس کا شوہر بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ کہنے لگا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے بھی چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، معلوم نہیں ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر کہنے لگا کہ تجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے؟ بیوی کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھابھی بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا اور اسے بتایا گیا کہ 10 بیویوں کی کہانی سن، تمہارا شوہر واپس آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے لڈو بنائے اور ایک لڈو میرے حصہ کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے بس یہ گناہ صادر ہوا ہے۔ شوہر نے کہا کہ تو نے ایسے تکبر بھرے کلمات کہے، جلدی سے وضو کرو اور معافی مانگو تاکہ ہمیں اس سزا سے نجات ملے۔ اس عورت نے غسل کیا اور نماز پڑھی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ جب وہ لوگ گھر واپس گئے تو دیکھا کہ ان کا مکان پہلی والی حالت میں واپس آ گیا ہے، بچے زندہ ہو گئے ہیں، سب مال و دولت واپس آ گئی ہے، نوکر چاکر گھر میں کام کر رہے تھے۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔